اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف روانگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات تک قباء میں قیام کیا۔ اس کے بعد جمعرات کی شام کو آپ نے اعلان کیا کہ صبح مدینہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہوگی۔ جب آپ صبح کے ٹائم پہ روانہ ہوئے ہیں، ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے ہیں، یہ درمیان میں تھے، تو اس وقت جو ہے وہ جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ نے مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم بن عوف کے جو علاقہ تھا اس میں آپ نے پہلی جو جمعے کی نماز ہے اس کو ادا کی ہے۔ اس میں آپ نے چھوٹا سا ایک خطبہ بھی دیا تھا جو 2 سے 3 منٹ کا تھا، اور یہ خطبہ جو ہے وہ ابن اسحاق اور البہقی دونوں میں ان میں لکھا ہوا ہے۔ اس خطبے کا جو کچھ حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چھوارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب 2 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور سلام ہو اللہ کے رسول پر، اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ اس میں آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ چیریٹی کا بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو موت کا بتایا ہے کہ ایک دن سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے، اور پھر جو آپ نے عمل کیا ان کا حساب جزا اور سزا کا حساب کتاب کا آپ نے ان کو ڈرایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صدقے کے بارے میں انہیں بتایا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ الحاجہ جو ہے وہ بھی دی ہے، اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص جس کا دل خوبصورت ہے، جو اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے کفر کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرو دل کی گہرائیوں سے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے دل کو نرم کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت سے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی یہ ہیں، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اسی طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی۔ اور مسجد قباء کا جو ذکر ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں آتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اس میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مسجد زرار میں کھڑے ہونے سے منع کیا گیا۔ مسجد زرار جو ہے وہ منافقین اس میں جاتے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اس میں جاتے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جانے سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس میں جو ابھی ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ آیت جو ہے وہ یہ کس مسجد کے بارے میں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میری مسجد کے بارے میں ہے، اور اس میں دونوں مسجدوں کا ذکر ہے، یعنی مسجد قباء کا بھی اور مسجد نبوی کا بھی۔ اب جب جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کی لگام جو ہے اس کو ڈھیلا چھوڑ دی ہے، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دے دیا۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں نے عرض کیا، یعنی وہ محلہ جہاں پہ آپ نے جمعے کی نماز ادا کی تھی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، دولت بھی ہے اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضروریات کی سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہیے اسے جانے دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ان حضرات کو دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی جو روانہ ہوئی یہاں تک بنی بیاسا کے محلے میں پہنچی، اور یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے ہاں ٹھہرے، اور آپ نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا۔ اس طرح بنی سعدہ کے علاقے سے گزرے ان حضرات نے بھی یہی درخواست کی، اور آپ نے سب کو یہی جواب دیا۔
اب جب اونٹنی بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی یہاں ننیال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کے ننیال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے، پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی مامور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی آگے بڑھی اور اس محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام خالد ابن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ حضرج کے تھے۔ بیعت عقبہ کے موقع پر بھی یہ موجود تھے اور ہر موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی معاون رہے اور ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد میں ہوئی۔ اونٹنی پھر وہ بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اترے نہیں کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اسی جگہ آ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن اس نے زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر آوازیں نکالنے لگی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسد بن زرہ رضی اللہ عنہ آگے، انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو دف کو بجانے لگیں اور گانے لگیں، ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں اور کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے بہت زیادہ محبت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ وہاں ٹھہرے۔